باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 104 تا آیت نمبر 112، پارہ پہلا سورۃ بقرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہو۔ رائنا یہودی کہتے تھے بے ادبی کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے معنی بھی بے ادبی کے عبرانی زبان میں بنتے تھے، اگرچہ عربی زبان میں اس کے معنی صحیح بنتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو وہ بات جو کسی زبان میں غلط ہو، بے ادبی کی ہو، یا کسی سوچ میں یا کسی ذہنیت میں یا کسی شریر کے شر میں کوئی ایسی چیز ہو جو پاک نبی کی گستاخی بن رہی ہو، اس سے اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر صرف انظر نہ کہا کرو، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اتنی بارگاہ رسالت میں توجہ سے بات سنو کہ نوبت ہی نہ آئے کہ پیارے نبی ہماری طرف نظر رحمت فرمائیں، اور سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرو، اور جو گستاخ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یہودی، عیسائی، مشرک یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر قرآن نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت سے خاص کر دے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آیات کو منسوخ کرنے کی آیات اور احکام بھیجے، اس وقت اہل کتاب نے شور مچایا، کیونکہ جتنی آسمانی کتابیں تھیں قرآن آنے کے بعد وہ منسوخ ہو گئی تھی۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے، ناسخ اور منسوخ اصطلاح قرآن میں اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حکم آیا، اس کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں کہ اس حکم پر عمل نہیں کرنا، اس دوسرے حکم پر عمل کرنا، یا اس حکم کو اللہ تعالیٰ دماغوں سے نکال دیتے ہیں، اس کو بالکل بھلا دیتے ہیں، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ اس پر اہل کتاب نے بہت شور مچایا اور ناراض ہوئے، اور قرآن پاک پر اعتراض کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جس حکم کو ناسخ کر دے، جس حکم کو منسوخ کر دے، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان پر اللہ کی بادشاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کون یار و مددگار ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو ایک سبق دیا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں، کہ بنی اسرائیل جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے، اور جیسے جیسے سوالات کرتے گئے مشکلات میں پھنستے گئے، آپ اللہ کے پاک نبی سے زیادہ سوالات نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح مشکلات میں پھنس جاؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایمان کی جگہ کفر حاصل کر لیں، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر حاصل کر لیا وہ سیدھے راہ سے بھٹک گیا؟ بہت زیادہ اہل کتاب سے، مشرکین سے یہ چاہتے ہیں حق ظاہر ہونے کے باوجود کہ تمہیں رائے حق سے ہٹا دیں، حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، لیکن ان کی ان شرارتوں سے پریشان نہ ہوں اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تم اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے گمراہوں کے بارے میں، ایسے قرآن کے منکروں کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے بارے میں جب تک کوئی حکم نہیں آ جاتا، اس وقت تک تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو، جو بھی نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اہل کتاب نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ نصارہ اور یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو فرمایا، پیارے حبیب ان کو کہہ دے کوئی ہے تمہارے پاس دلیل، کوئی دلیل ہے تو لاؤ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے ایک قانون بتا دیا ہے
کہ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر خم تسلیم کر دے، جو حکم آیا اس کو مانے، جو عقائد آئیں اس پر عمل کرے، جو اعمال آئیں اس پر عمل کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر